السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف مسلم چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیوز بالکل بھی مس نہ کر سکے۔ منقول ہے کہ بصرہ کے قریبی علاقے میں ایک گنہگار شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے کوئی ایسا شخص نہ پایا جو جنازہ اٹھانے پر اس کی مدد کر سکے، تو اس نے کرائے پر مزدور لیے اور ان کی مدد سے اسے جنازہ گاہ لے گئی، مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ مجبوراً اسے دفن کرنے کے لیے صحرا میں لے جایا گیا۔ وہاں قریب ہی پہاڑ پر ایک عبادت گزار تھا جس کا شمار بڑے عبادت گزاروں میں ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا گویا وہ پہلے ہی سے جنازے کا منتظر ہے۔ جب عبادت گزار شخص نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو آنن فانن شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عبادت گزار پہاڑ سے اتر کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ شہر کے لوگ بھاگے بھاگے آئے اور اس کی ابتدا میں نماز جنازہ ادا کی۔ عبادت گزار کے نماز جنازہ پڑھانے کے سبب لوگ حیران ہو گئے اور اس کا اظہار عبادت گزار سے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ ایک عورت کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھو اس لیے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ لوگوں کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ عبادت گزار نے اس کی بیوی کو بلوایا اور اس کے حالات معلوم کیے تو بیوی نے کہا، یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے اور دن کا اکثر حصہ شراب خانے میں شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ عبادت گزار نے کہا، غور کرو، کیا تم اس کا کوئی نیک عمل جانتی ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں، اس میں 3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ صبح کے وقت جب اس کا نشہ اترتا تھا تو کپڑے تبدیل کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا، پھر شراب خانے میں جا کر دوبارہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا۔ دوسری بات یہ کہ 1 یا 2 یتیم بچے ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ حسن سلوک کیا کرتا تھا اور ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ دوران نشہ رات کی تاریکی میں جب اس کی حالت کچھ سنبھلتی تو روتا ہوا کہتا، اے اللہ، تو اس بدباطن سے دوزخ کا کون سا گوشہ بھرنا چاہتا ہے؟ عبادت گزار یہ سن کر واپس چلا گیا اور اس کے متعلق اس کی الجھنیں دور ہو گئی۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل سے کبھی بھی نا امیدی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کبھی کوئی ویڈیو، واقعہ یا سچی کہانیاں آپ کو اچھی لگی ہو تو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔